الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، ایک سوال کا جواب آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ جواب مولانا مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ نے دیا ہے جو muhaddis.com پر موجود ہے، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہر حافظ کا رمضان میں تراویح سنانا ضروری ہے؟ کیا تراویح کی نماز میں قرآن مجید کا ختم کرنا ضروری ہے؟ کیا حفاظ وغیرہ یعنی حافظ جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ پہلے سے کوئی قیمت طے کر سکتے ہیں تراویح پڑھانے کی، تنخواہ وغیرہ؟ تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں اس سے پہلے کے درس میں آ چکی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات ہوگی وہ یہ کہ جائز ہے، اگر کوئی شخص لینا چاہے اجرت تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، صحیح بخاری کی 5737 نمبر کی حدیث ہے، بے شک بہت ہی لائق چیز جس پر تم مزدوری حاصل کرو اللہ کی کتاب ہے۔ تو ائمہ و محدثین نے بھی قرآن کی تعلیم، اذان، خطابت وغیرہ پہ اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ یہاں ایک امر قابل مذمت ہے کہ تراویح میں قرآن سنانے کو اس طور پر پیشہ بنانا کہ جہاں سب سے زیادہ اجرت ملے وہیں تراویح پڑھائیں۔ اجرت طے کرنے تک تو معاملہ ٹھیک ہے، مگر اس طرح حرص مال کی پیشہ وری قیام اللیل جیسی عظیم نفلی عبادت میں خشوع و خضوع پر منفی اثر ڈالنے والی ہے، ساتھ ہی عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہے۔ اس سے غریب و مسکین بستی والے حفاظ کا رونا روئیں گے، اس لیے خدارہ اجرت کے معاملے میں تقوی اختیار کریں۔ جو کچھ بھی لوگ دے دیں خوشی خوشی لے لیں، پہلے سے کوئی اجرت اس طرح بھاری بھرکم نہ طے کریں جو عرف عام میں مذموم سمجھی جاتی ہو۔ رہا مسئلہ حفاظ کرام کا تراویح نہ پڑھانا، تو گو کی تراویح نہ پڑھانے سے گنہگار نہیں ہوگا، لیکن سارے حفاظ ایسے ہی سوچ لے تو پھر تراویح کون پڑھائے گا؟ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ بڑے درجے کا کام ہے، اس قرآن سے دوسروں کو مستفید کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ صحیح بخاری کی 5027 نمبر کی حدیث ہے۔ بہت ساری غریب بستیاں ایسی ہیں جنہیں حافظ قرآن میسر نہیں ہوتے، تو مجبوراً وہ لوگ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر اپنی تراویح مکمل کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں کو تلاش کر کے تطوعاً تراویح پڑھانا نہایت اجر والا کام ہے، اور میرے خیال سے اگر اجرت نہ بھی طے کی جائے پھر بھی رمضان المبارک میں لوگ فیاض ہوتے ہیں، حافظ قرآن کو ضرور نذرانہ پیش کر ہی دیتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوئی بات کہ اگر کچھ معمولی قسم کی باتیں ہوں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ، کیونکہ میں سنا ہوں کچھ ایسے ہیں کہ لاکھ روپے، بعد 2-3 لاکھ روپے جو ہے اس طرح سے بولی لگاتے ہیں۔ رمضان میں جائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، درس دیں گے، اور پہلے سے کہ اتنا دیں گے تو آئیں گے، اس سے زیادہ کہیں ملے گا وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو سراسر ظلم ہے، غلط بات ہے۔ ہاں آپ گئے، محنت کیے، پڑھائے، تو کمیٹی جو مسجد کی ہے انہیں بھی بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، اتنا ضرور جو ہے اجرت دینی چاہیے حافظ قرآن کو، عالم دین کو، کہ جس سے وہ خوش ہو جائے اور اسے احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہر دونوں کو توفیق دے، کو للہ فی اللہ کام کریں تو انشاءاللہ یہ کام بڑے بحسن خوبی انجام پا سکتا ہے۔
اسی طرح حفاظ کرام سے ایک دو باتیں یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کے حفظ کو صرف تراویح تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اگر امام مسجد ہیں تو نمازوں میں پورے قرآن سے تلاوت کرتے رہا کریں، اگر امام نہیں ہے تو اپنی سنت، نفل، قیام اور دیگر تلاوت میں پورے قرآن سے پڑھا کریں۔ اس طرح سے آپ کا حفظ ہمیشہ تازہ رہے گا اور قرآن بھولنے سے بچیں گے۔ ساتھ ہی قرآن کا معنی و مفہوم بھی جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ مسجد میں تراویح کے ساتھ لوگوں کو قرآن کا درس بھی دے سکیں، اور اگر آپ کو کوئی امام سمجھ کر قرآن سے کچھ سوال کرے تو اس کا جواب بھی دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور قرآن کی تعلیم عام کرنے میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں، یہ ہمارے شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ کا جو ہے جواب ہے، جو داعی و مبلغ ہیں اسلامک دعویٰ سینٹر طائف کے۔ تو جو کچھ شیخ نے کہا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہوا کہ قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، جتنا بھی بآسانی یاد ہو کسی حافظ کو پڑھے، جتنے میں لوگ خوش ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں۔ ہاں اگر کوئی حافظ اچھی قرات کرتا ہے، اچھی طرح یاد ہے، کہیں کسی مسجد میں وہ پورا مکمل قرآن سنا دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں شوق سے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہر حافظ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں مکمل قرآن مجید سنائے، چاہیے اس کو تلاوت کرے، تلاوت کر کے قرآن مجید کو مکمل کرے، اور صرف حفظ قرآن کی تلاوت ہی کو محدود نہ کرے بلکہ اس کو سمجھے بھی۔ الحمدللہ ترجمے سے ہر زبان میں قرآن موجود ہے، اس کو چاہیے تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ ایک ختم، دو ختم، تین ختم، چار ختم، رمضان میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اتنا ختم ہو گیا، اتنا۔ میرے بھائی اتنے ختم سے بہتر ہے ایک بار آپ مکمل قرآن مجید پڑھ جائیں تلاوت کر کے، اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں، اردو زبان میں، انگلش میں، ہندی میں، تیلگو میں، جو زبان آپ کو آتی ہے، بنگلہ میں، آپ قرآن کو سمجھیں تاکہ بہت سارے مسائل بھی آپ کو معلوم ہو جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر مسجد کی کمیٹی آپ کو کچھ ہدیہ دے یا آپ کچھ معمولی قسم کے جو ان کے اوپر بار نہ گزرے کچھ طے کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن حفظ سنانے کے لیے، تراویح سنانے کے لیے بولیاں لگانا، لاکھ دو لاکھ کا جو ہے مطالبہ کرنا، یہ چیز غلط ہے۔ اور اس طرح کمیٹیوں کا بیجا جو ہے بے تحاشا پیسہ کسی پر خرچ کرنا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ہر عالم کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ کسی کو اتنا بڑا مقام دینا تو اس کے لیے لاکھوں اڑا دینا، اور آپ کے مسجد کا خود امام الحمدللہ فارغ التحصیل ہے، فضیلت تک آپ اس کا خیال ہی نہیں کرتے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھلانے کی بھی کوشش کریں۔ تو لہذا رمضان میں بآسانی جو حافظ اطمینان سے آپ کو نماز پڑھا سکے، چاہے وہ آدھا پارہ پڑھے، چاہے وہ ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھے، اور چاہے اس سے کم پاؤ پارہ پڑھ کر جو ہے تراویح مکمل کرا دے، کوئی حرج نہیں۔ اطمینان سے جس کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن مجید کو تراویح کی نماز میں پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔